سینکڑوں کی تعداد میں ڈیتھ ہو چکی ہیں اور کافی لوگ اس بیماری کا شکار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد بارک وسلم علیہ۔ میں ڈاکٹر ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلتھ ویژن ود ادریس۔ آج آپ کو ایک نہایت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے متعلق ڈسکشن کرنے لگا ہوں، جو بہت زیادہ وائرس پھیلا ہوا ہے۔ عشوب چشم جو آنکھوں کی انفیکشن پاکستان میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے جو کووڈ آیا تھا اس سے بھی زیادہ خطرناک ایک وائرس ہے جو ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں بہت تیزی سے پھیلا ہوا ہے، نیپا وائرس، اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ ڈیتھ بھی ہو چکی ہیں۔ اور خاص طور پر انڈیا کی ایک جو اسٹیٹ ہے، ریاست ہے کیرالہ، وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں ڈیتھ ہو چکی ہیں اور کافی لوگ اس بیماری کا شکار ہیں۔ تو یہ اس وائرس کیونکہ اس کی بارڈر جو ہے ہمارے ساتھ ملتا ہے، اور اگر ایک بندہ بھی ٹریول کر کے کوئی بھی متاثرہ بندہ یہاں پہ آ جاتا ہے تو اس کی کوئی ایسی علامت اگر اس وائرس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہے تو وہ یہاں سے کسی بھی دوسرے انسان کو ہو سکتی ہے، اگر غلطی سے اس کو ٹچ کر لیا جائے یا اس سے مصافحہ کر لیا جائے یا اس کے ساتھ رہن سہن کیا جائے۔ تو اس لیے اس وائرس کے متعلق سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں۔ لہٰذا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی ویڈیوز کو بھی لائک شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ جو بھی انفارمیشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کنوے ہو جائے۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ نیپا وائرس جو ہے اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ کم از کم 45 ڈیز کا ڈیوریشن ہوتا ہے، اور یہ اس سے پہلے تھائی لینڈ میں اور سنگاپور میں، آسٹریلیا کا ایک ساؤتھ آسٹریلیا جو ایریا ہے وہاں پہ، اور اب انڈیا میں پہلے بھی ایک مرتبہ آؤٹ بریک ہو چکا ہے اور اب بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے دوبارہ انڈیا میں۔ تو اس سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کی یہ زیادہ تر ہوتا جانوروں سے ہے، اور دو قسم کے جانور ہیں جو اس میں مین انوالو ہوتے ہیں، ایک چمگاڈر ہے اور دوسرا پگس ہے جس کو ہم سور کہتے ہیں۔ تو ان دو جانوروں سے یہ ہوتا ہے زیادہ تر، اور اب یہ جانور ڈائریکٹلی افیکٹ نہ بھی کریں تو وہ کسی ایسے پھل کو کھا لیں یا کسی ایسی چیز کو ان کے ٹچ کیا ہو، یا ان کا کوئی تھوک وغیرہ، لعاب وغیرہ، ان کی کوئی سیکریشن ان جانوروں کی کسی بھی درخت پر، کسی بھی فروٹ پر پڑی ہو اور وہ آپ نے ٹچ کر لی تو اس انسان کو فوراً یہ وائرس ہو جائے گا۔ اور اس کا دوسرا بڑا جو خطرہ ہے کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو بہت جلدی منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کی جو مین علامات ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بخار ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، کھانسی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور سر کی جو سوزش ہے، انسیفلائٹس جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس کی شدید جو کمپلیکیشن ہے، سنگین علامات میں سے ایک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دماغ کی سوزش ہونا شروع ہو جاتی ہے، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، الٹی کہہ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری شروع ہو جاتی ہے۔ پٹھے جو ہیں وہ اکڑاؤ ہو جاتا ہے، آپ کا باڈی جو ہے وہ بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگ جاتا ہے۔ اور اس پہ آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی علامت بھی ان میں سے کسی میں بھی موجود ہے تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس متاثرہ بندے کے ساتھ میل جول بالکل ختم کر دیں۔ میکسیمم سے میکسیمم آپ نے تقریباً آپ 1 مہینے 30 دن سے لے کے 45 دن تک اس کے قریب نہیں جانا، کیونکہ یہ نہ صرف جانور سے اس انسان کو ہوتا ہے بلکہ اس انسان سے دوسرے انسان کو بھی ڈائریکٹلی منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 سے 6 علامات ہیں مین جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب اس کے لیے جو ٹیسٹ ہیں وہ سمپل بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، PCR ٹیسٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس بھی ہوتا ہے، لیزر ٹیسٹ ہے، IgM وہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ ایک بندے کو دوسرے بندے سے منتقل ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو مین اس کی علامت کمپلیکیشن جو ہے، جب دماغ کی سوزش شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے اور وہ بندہ ڈیتھ کا شکار ہو جاتا ہے، بڑی آسانی سے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بچنے کا علاج اور احتیاطی تدابیر کون سی ہیں، تو نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کریں گے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔